عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج آپ یہ خبر تو سن چکے ہوں گے کہ 9 مئی کے 60 ملزمان کو آج فوجی عدالت نے سزا سنا دی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جب امریکی دباؤ آ چکا، جب یو کے کا دباؤ آ چکا، جب یورپین یونین کا دباؤ آ چکا تو اب یہ مرحلہ تھم جائے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تحریک جاری تھی، لیکن آج یہ سزا سنا کر پیغام کس کو دیا گیا اور کیا پیغام دیا گیا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے تمام پہلوؤں سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ صرف سزائیں نہیں ہیں، یہ ایک پیغام بھی ہے۔ اس پیغام پر پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سویلین کے ساتھ فوجی عدالتوں میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ ایسے سنسنی خیز انکشاف ہے جو ہم آج آپ کو حقائق کے ساتھ بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام یہ ہے کہ افضل بٹ ود فیکٹس، افضل بٹ ود فیکٹس۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی ٹیم ہے، جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، اس کی بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور خان صاحب نے کیا کہا اور اس کے مقابلے میں حکومت کا رد عمل کیا آیا، اس کو سن کر آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے۔ لیکن اپنے موضوعات پر جانے سے پہلے ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک بر وقت ہماری خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آئیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو 60 ملزمان کو سزا ہوئی، اب ان کے پاس راستہ کیا ہے اور یہ پیغام کس کے لیے ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے جو عبوری ڈیسیژن دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ٹوٹل 105 ملزمان جن کا ٹرائل مکمل ہے ان کو سزائیں آپ سنا سکتے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ بعد میں ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ اجازت دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ کا آپ کو پتہ ہے فیصلہ آ چکا ہے کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، لیکن اب اس کے خلاف جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے آئینی بینچ میں۔ اس اپیل کے دوران یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ چلو جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا عبوری طور پر یہ سنا لیں۔ اگر آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ کے کہ بھائی آپ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں نہیں کر سکتی، تو پھر ان کے ٹرائل از سر نو جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالت میں ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ فوجی عدالت ان سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے تو پھر یہ سزائیں ظاہر ہے ان کو ہو چکی ہیں، وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں، اسی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پہلے کیا تھا کہ 105 ملزمان میں سے 20 تو آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے پہلے ان کو سزا ہو گئی تھی، 25 کو ایک ہفتہ پہلے ہوئی، جس کے بعد بہت زیادہ دباؤ آیا حکومت پاکستان کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی، اور لگتا یہ تھا کہ شاید اب خاموشی ہو جائے گی۔ لیکن آج 60 ملزمان کو سزا سنا دی گئی ہے، جس میں احسان نیازی جو خان صاحب کے بھانجے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ایک پکچر کہ انہوں نے کور کمانڈر کا یونیفارم جو ہے وہ لہرایا ہوا تھا ایک سٹک کے اوپر۔ تو اب اس سزا کے بعد امریکہ کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، یورپی یونین کا رد عمل بھی آ سکتا ہے، اور یو کے کا رد عمل پھر آ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو وارننگ دی ہے۔ یورپی یونین کی وارننگ تو یہ تھی کہ آپ کو جو مراعات دی گئی ہیں تجارت کے حوالے سے، جو آپ کو تجارت کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں، وہ بھی واپس لے سکتے ہیں اگر آپ نے ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آج یہ کیا فوجی عدالت کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا فوجی عدالت کی سزا سے پہلے کوئی بڑی کور کمانڈر میں یہ بات نہیں ہوئی ہوگی، حکومت کے اعلیٰ سرکل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ بھائی ہم پر سزائیں آ سکتی ہیں؟ لیکن اگر آج یہ سزا سنا دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ان معاملات پر کوئی دباؤ قبول نہیں کرنا، اور امریکہ کو بھی یہ میسج دے دیا گیا ہے، یورپی یونین کو بھی دے دیا گیا ہے، اور یو کے کو بھی دے گیا ہے۔ اور ویسے عمومی طور پر پوری دنیا میں فوجی عدالتوں سے سب سزائیں سنائی جاتی ہیں، تو کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم ہو، شہری آزادی کی تنظیم ہو اور سول سوسائٹی ہو، وہ ایسی سزاؤں کی ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ تو اس لیے امریکہ نے، یورپ نے اور یو کے نے کی، اور باقی انسانی حقوق کے اداروں نے بھی کی، تو یہ ان کا ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ لیکن
یہ جو ہم تصور کر رہے تھے کہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے دوران حکومت پاکستان کوشش کرے گی کہ عالمی طاقتوں کو انگیج کرے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ پاکستان میں موجود غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دے کر انہیں بتائے کہ بھائی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت اگر محسوس نہیں کی گئی تو اندر کھاتے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن جو اس کے علاوہ یہ تو 105 ملزمان کی میں نے آپ سے بات کی ہے جو 9 مئی کے حوالے سے ہے. گزشتہ 5 سال کے دوران سویلین کے جو ٹرائل ہوئے جنہیں سزائیں ہوئی، کیا عالمی ادارے اس پر سوئے ہوئے تھے؟ کیا امریکہ سویا ہوا تھا؟ کیا یورپ سویا ہوا تھا؟ کیا یو کے سویا ہوا تھا؟ ہم تو اس کے متعلق بھی آواز بلند کرتے رہے اور ان کے متعلق بھی آواز بلند ہونی چاہیے تھی. صرف آپ کو ریکارڈ کی درستی کے لیے بتا دیتے ہیں کہ یہ تو ابھی 105 ملزمان ہیں. اس کے علاوہ گزشتہ 5 سال کے دوران 180 ملزمان جو سیولین تھے ان کا ٹرائل بھی ہوا فوجی عدالت میں. ہم آپ کو ایئر وائز اگر ریکارڈ بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا سنسنی خیز انکشاف ہے کہ آج تک نہ پاکستان کا میڈیا اس پر بولا، نہ انسانی حقوق کے ادارے بولے، نہ شہری آزادیوں پر یقین رکھنے والے بولے. کہ میں 2022 سے شروع کرتا ہوں کہ 2022 میں 12 سیولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوا، کوئی نہیں بولا. 2021 میں 36 سیولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوا، پوری دنیا ستو پی کر سوئی ہوئی تھی. 2020 میں 46 سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوا، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی. 2019 میں 61 سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوا، انہیں سزائیں سنائی گئیں. پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی. اور 2018 میں 25 سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہوا اور انہیں سزائیں سنائی گئی. اب اچانک سب لوگ جاگ گئے ہیں. اگر 2018 سے یہ تمام انسانی حقوق کے ادارے، شہری آزادیوں کے ادارے، یورپ، یو کے اور امریکہ سب ایکٹیو ہو جاتے تو پاکستان میں شاید آج یہ نوبت نہ آتی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض اوقات امریکہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. شاید ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جن کو سزائیں مل رہی ہوں ان کو شاید وہ بھی سزا دینے جا رہے ہوں. بہرحال اب جن کو سزا ہو گئی ہے ان کے متعلق لوگ جاننے چاہ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس کیا فورم بچے گا کہ وہ کیا کریں گے. جن لوگوں کو اب 105 ملزمان کو سزا ہو گئی ہے، اب ان کے خلاف پہلا فورم تو یہی ہے کہ وہ 40 روز میں اسی فوجی عدالت کے ایپلیٹ فورم میں اپنی اپیل کر سکتے ہیں. اگر ان کو دوبارہ ٹرائل کا موقع دے دیا جاتا ہے، سن لیا جاتا ہے، تو وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. اگر 40 روز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپیل کرنی نہیں، اب جو انہوں نے سزا سنا دی ہے، تو پھر 2 صورتیں ہیں ان کے پاس کہ رحم کی اپیل آرمی چیف کے پاس کر سکتے ہیں اور صدر پاکستان کے پاس رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. یہ دونوں فورم موجود ہیں اگر یہاں وہ اویل کرنا چاہیں. اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہائی کورٹ کا فورم بھی موجود ہے، وہاں وہ ان سزاؤں کے خلاف جا سکتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو جن کو سزائیں ہوئی انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی اور پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے. اس طرح یہ 5 فورم اب بچے ہیں ان لوگوں کے لیے جہاں جا کر وہ اپیل کر سکتے ہیں ان سزاؤں کے خلاف. اور اگر ان کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں جو اپیل چل رہی ہے، ظاہر ہے ابھی چھٹیاں سپریم کورٹ میں اور جنوری میں ان کی جو ہے وہ سماعت دوبارہ شروع ہوگی اور یہ اپیل ہے. اصل فیصلہ 5 رکنی بینچ دے چکا ہے کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ اپیل میں اگر وہی فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر یہ سزائیں ان کی ختم ہو جائیں گی اور ان سب کے جو کیسز ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے جائیں گے اور نئے سرے سے وہ ٹرائل ہوگا. پھر دیکھیں گے کہ وہ عدالت کیا کرتی ہے. بہرحال یہ وہ صورتحال ہے کہ گزشتہ 2018 سے لے کر آج تک ٹوٹل 285 لوگ جو ہیں سیولین ان کو سزا ہوئی ہے، جن میں 105 اب ہیں اور 180 وہ تھے جنہیں
عمران خان صاحب کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں سیولین کو فوجی عدالت نے سزا دی. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ یہ سنسنی خیز انکشاف ہوگا آپ کے لیے کہ اچانک یہ فوجی عدالتوں کا راستہ نہیں کھلا. یہ 2018 میں کھولا گیا تھا. یاد ہوگا کہ اس وقت ایک ترمیم لائی گئی تھی اور وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کو تھرو کیا گیا تھا. تو یہ تو تھی صورتحال اب تک فوجی عدالت کے حوالے سے. اور اب امریکہ کے، یورپ کے اور یو کے جو ادارے ہیں، وہاں کی حکومتیں ہیں، وہ دیکھیں گی کہ بھائی اگر ہماری وارننگ پہ کام نہیں ہوا، ہماری پریس ریلیز پہ کام نہیں ہوا، تو کیا انہوں نے آگے قدم بڑھانا ہے یا صرف ایک پریس ریلیز جاری کر کے خاموش ہو جانا ہے. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھتے آئے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے کم از کم یورپ سے، یو کے اور امریکہ سے کوئی 1000 کے قریب مذمتی بیانات آئے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 9 مئی کے سزائیں دی گئی ہیں، اس کے حوالے سے جو انہوں نے سٹانس لیا تھا وہ برقرار رہتا ہے، یا صرف ایک پریس ریلیز کی نظر ہوتا ہے، یا پاکستان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ بھائی سیولین کا ٹرائل آپ نہیں کر سکتے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب آج تھوڑا سا جو حکومت اور پی ٹی آئی کے دوران مذاکرات چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تو دونوں جانب سے یہ کہا گیا جی ہم نیک نیتی سے بیٹھے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ کسی کا دباؤ ہے. ہم سمجھتے تھے کہ چلو جی ٹرمپ کے آنے سے پہلے گورنمنٹ پاکستان پر ایک دباؤ ہے تو یہ بیٹھی ہے. پی ٹی آئی پر کس کا دباؤ ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر بھی موجود ہے، اور جب پہلے دن 25 ملزمان کو سزا دی گئی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ پی ٹی آئی مذاکرات ختم کر دے گی، نہیں ہوئے. آج 60 ان کے کارکنوں کو سزا دے دی گئی ہے، جس میں خان صاحب کا بھانجا بھی شامل ہے. آج پھر انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا ان سین دباؤ ہے، جو ایسا خفیہ ہاتھ ہے جنہوں نے اس کو ٹیبل پہ بٹھایا ہوا ہے. کیونکہ اگر آج جو شرائط سامنے ہیں، فرض کیا خان صاحب نے پھر آج اپنی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس سے کہا ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دے، کہ اس وقت تک ہمارے مطالبات 2 تسلیم نہیں ہوتے، جو بیسک مطالبات ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آپ ٹریبیونل جو ہے وہ سپریم کورٹ کا قائم کریں. ٹھیک ہے، اب وہ تو جوڈیشل کمیشن تو بنتا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت بنانے میں یہ سنسیئر ہے. اگر وہ بنانا چاہتی تو پہلی میٹنگ میں بنا سکتی تھی. اس میں اعتراض کیا ہے؟ اس حوالے سے ان کی یہ بات ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کہ بھائی اگر آپ نے جو فوٹیج آپ ٹی وی سکرین پہ چلا رہے ہیں، جو فوٹیج آپ نے فوجی عدالت میں دکھائی ہے، وہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن کو دکھا دیں گے تو وہ بتا دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں آپ کا قصور ہے، تو پھر ہم بھی مان لیں گے. اگر آپ کا تقاضا ہے کہ ہم 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن جو دوسری شرط خان صاحب نے رکھی ہے کہ انہوں نے کہا جی میں نے جو سول نافرمانی کی تحریک کی کال دی ہے وہ واپس نہیں ہوگی، وہ برقرار ہے، وہ جاری رہے گی. اب اگر فوجی عدالتوں کی سزاؤں کے بعد مذاکرات ختم نہیں ہوئے، سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے، تو پھر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کی تاریخ 6 جنوری رکھی گئی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس سے خان صاحب کو بچانا چاہتی ہے اور خان صاحب بھی بچنا چاہتے ہیں. اب اگر دیکھا جائے گا کہ کسی مذاکرات کے دوران کوئی میسج دے دیا جاتا ہے، کوئی ایسا پیغام دے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی 6 جنوری کی تاریخ بھی آگے چلی جائے گی، تو پھر خان صاحب میرا خیال ہے وہ کال واپس لے سکتے ہیں. اگر خان صاحب وہ تلوار پر وہ تلوار لٹک رہی ہے کہ 6 جنوری کو انہیں سزا ہونی ہے، اسی طرح توشہ خانہ 2 تیار ہے، اسی طرح آرمی ہاؤس پر جو بلوے کا کیس ہے وہ تیار ہے، یہ سارے سزائیں ان پر تلوار لٹکا کر مذاکرات کرنے ہیں، تو پھر خان صاحب سمجھتے ہیں جائے اتنی سزائیں ہیں اور سزائیں بھی ہو جائیں، پھر لوگوں کو یہ بھی سمجھ لگ جائے کہ میں بھائی کوئی مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہوں، میں کوئی ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کام بھی نہ ہو اور سزائیں بھی ہو جائیں اور حکومت اپنا کام بھی کر لے. اسی طرح حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو خان صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں، اگر ہم نے آج مان لیا کہ ہم نے کہ بھائی آپ یہ واپس لے لیں اپنی کال، تو ہم یہ آگے لے کے چلے جاتے ہیں، تو پھر خان صاحب بھی اپنے مطالبات بڑھاتے رہیں گے. وہ کہیں گے کہ پھر آپ 8 فروری پر بھی آئیں، پھر ہماری سیٹیں بھی واپس کریں. تو جو بھی خفیہ ہاتھ ہے اس کو دکھانے کے لیے بیٹھے تو ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ 31 جنوری کو اسی طرح دونوں فریق اٹھ جائیں گے.
کوئی کامیابی کا امکان مجھے تو اب نظر آنا بند ہو گیا ہے. میں بڑا اس حوالے سے امید رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں اگر پارٹیاں ٹیبل پر بیٹھ گئی ہیں تو پاکستان کی عوام کی بہتری کا پیغام ہوگا. دونوں اپنی اپنی نا کے جو پہاڑ ہیں اس سے نیچے اتریں گے اور اس سے نیچے آ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ بجائے اس کے کہ امریکی دباؤ اتنا آئے کہ حکومت جھک جائے اور پھر امریکی مدد اتنی مانگے پی ٹی آئی کہ پھر اس کا دفاع نہ کر سکے، بہتر ہے کہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال اب آنے والے وقت میں مزید انکشافات ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.